بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 19ویں تمرین پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی مضاف مضاف الیہ کے تحت ہے۔ اس تمرین میں مضاف مضاف الیہ کے اردو جملے لکھے ہوئے ہیں جن کا ہمیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے تاروں کی چمک۔ تارا یعنی ستارہ، اس کے لیے لفظ پہلے آ چکا ہے نجم جمع نجوم، اور چمک کے لیے لمعان کا لفظ پچھلی والی تمرین میں گزرا ہے۔ مصدر ہے باب فتحہ سے۔ سورج، الشمس جمع شموس۔ گرمی کے لیے الحر جمع حرور آتی ہے، اور دوسرا لفظ آتا ہے الحرارت۔ تیسرا جملہ ہے آسمان کا رنگ۔ آسمان کے لیے السماء جمع سماوات، اور رنگ کے لیے لون جمع الوان۔ باغ کا منظر، باغ الحدیقۃ جمع حدائق۔ منظر جمع مناظر۔ پانچواں جملہ ہے پھولوں کی مہک۔ پھول کے لیے زہر جمع ازہار آتی ہے۔ مہک کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، اس میں سے ایک ہے الفوحۃ۔ یہ مصدر ہے فاح یفوح فوحن سے۔ دوسرا لفظ آتا ہے الاریجۃ۔ الاریجۃ جمع ارائج آتی ہے۔ تیسرا لفظ آتا ہے نفحۃ جمع نفحات۔ چھٹا لفظ ہے ہرن کا شکار۔ ہرن کے لیے الظبی جمع عضب اور ظباء، اور دوسرا لفظ آتا ہے الغزال، جمع اس کی غزلۃ یا غزلان آتی ہے۔ شکار الصید، یہ مصدر ہے باب ضربہ سے، صاد یصید صیدا، معنی شکار کرنا۔ ساتواں جملہ ہے پرند کا گوشت۔ پرند طیر جمع طیور، اور گوشت کے لیے لحم جمع لحوم آتی ہے۔ محمود کی بندوق، بندوق کے لیے بندوقیتوں کا لفظ آتا ہے۔ نواں جملہ ہے چاندی کی گھڑی۔ چاندی کے لیے الفضۃ جمع فضۃ، اور گھڑی کے لیے الساعۃ کا لفظ پیچھے آ چکا ہے۔ لوہے کا صندوق، لوہے کے لیے الحدید جمع حدائد آتی ہے، اور صندوق کے لیے صندوق جمع صنادیق۔ 11واں جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ رسول کے لیے رسول جمع رسول، اور تعلیم یہ مصدر ہے علم یعلم تعلیما باب تفعیل سے۔ اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق یہ جمع ہے خلق کی۔ خلق اس کی جمع اخلاق آتی ہے، معنی اچھی عادت خصلت۔ پاکیزگی طہارت، یہ مصدر ہے باب کرومہ سے۔ مومن کے ارادے، مومن کے لیے المؤمن جمع مؤمنون، اور ارادے کے لیے عظیمت جمع عزائم۔ 14واں جملہ ہے دین کا غلبہ۔ دین کے لیے دین جمع ادیان، اور غلبہ کے لیے غلبۃ کا لفظ آتا ہے۔ رب کی خوشنودی، رب کے لیے الرب جمع ارباب آتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے استعمال کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اضافت ہو، مثلا رب البیت گھر کا مالک،
اسی طرح جبکہ اللہ رب العزت کے لیے اضافت کے ساتھ بھی اور اضافت کے بغیر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ معنی ہے مالک، آقا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم جملے دیکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے تاروں کی چمک۔ بولیں گے لمعان النجوم، لمعان النجوم۔ چمک اردو میں مضاف فیلئی پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو یہاں چمک جو ہے یہ مضاف ہے لیکن اردو میں بعد میں آئے گا اور عربی میں پہلے آئے گا، اور تاروں جو مضاف الیہ ہے وہ اردو میں پہلے اور عربی میں بعد میں آتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے سورج کی گرمی۔ بولیں گے حرارت الشمس۔ دھیان رکھنا ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے اور مضاف الیہ پر جر آئے گا۔ تیسرا جملہ ہے آسمان کا رنگ، لون السماء۔ چوتھا جملہ ہے باغ کا منظر۔ بولیں گے منظر الحدیقتی یا منظر البستانی وغیرہ۔ پانچواں جملہ ہے پھولوں کی مہک۔ بولیں گے اریجت الازہار۔ چونکہ پھولوں جمع ہے اس لیے یہاں ہمیں ازہار لانا ہے اور بولیں گے اریجت الازہار، یا بولیں گے فوحۃ الازہار وغیرہ۔ چھٹا جملہ ہے ہرن کا شکار۔ بولیں گے صید الظبی۔ ساتواں جملہ ہے پرند کا گوشت۔ اردو میں مضاف بعد میں اور مضاف الیہ پہلے آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ یہاں پرند مضاف الیہ ہے یا پہلے ہے، عربی میں ہمیں اس کو بعد میں لانا ہے، اس لیے بولیں گے لحم الطیر۔ آٹھواں جملہ ہے محمود کی بندوق۔ بولیں گے بندوقیۃ محمود۔ نواں جملہ ہے چاندی کی گھڑی۔ بولیں گے ساعۃ الفضۃ۔ دسواں جملہ ہے لوہے کا صندوق، صندوق الحدید۔ گیارہواں جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تعلیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہواں جملہ ہے اخلاق کی پاکیزگی۔ ترجمہ ہوگا طہارت الاخلاق۔ 13واں جملہ ہے مومن کے ارادے، عزائم المؤمن۔ 14واں جملہ ہے دین کا غلبہ، غلبۃ الدین۔ اور 15واں لفظ ہے رب کی خوشنودی، رضا الرب۔ خوشنودی رضا یہ مصدر ہے باب سمیع سے، رضی یرضا رضا، معنی خوش ہونا، تو بولیں گے رضا الرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔